قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اسد کیسر اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، اور اس طرح ہم نے بڑا برداشت کیا ہے۔ میں بالکل آپ کا متعارف ہوں کہ آپ جو، لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جب پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی بھی ہوتا ہے تو وہ طریقوں سے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب اسپیکر محمود خان اچکزئی، یعنی آپ کا ہمیشہ الہی رہا ہے، جمہوریت کے لیے اس کی آواز ایک توانا آواز ہے۔ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور جب بھی اس نے سمجھایا اس نے جمہوریت کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد ادا کیا ہے۔ ہم اپنے طرف سے محمود اچکزئی کی اس پولیٹیکل اور جمہوریت کے لیے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کو ہم میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دو دوست بیٹھے ہیں، کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ نام میں بھول گیا، وہ بیرسٹر صاحب کیا، اچھا بیرسٹر اکیل صاحب ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں، کس نے یہ بات کی تھی؟ ہاتھ کھڑا دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے جی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کس کیپیسٹی پہ بات کی۔ سب سے پہلے تو غیر جمہوری اور غیر جمہوری انہوں نے اپنایا ہے، حکومت کے ایک نمائندے نے اپنایا ہے کہ ایک صوبے میں ایک جمہوری جو سب سے زیادہ ووٹ لے چکے ہیں، جو ادھر سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، پارلیمانی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بھی غلط فہمی جو ہے غلط فہمی میں رہے، یہ یاد رکھیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اپنا جمہوری جدوجہد بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اپنا اسٹرگل بھی کریں گے۔ آپ کیوں کہیں نہیں بولتے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو 17 ماہ کا سلوک رکھا ہے، ابھی تک آپ نے نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں دے رہے، ابھی تک آپ جو NFC ایوارڈ کے مطابق اس کے شیئر ہے وہ نہیں دے رہے، ابھی تک چیف منسٹر جو ایک صوبے کا نمائندہ ہے، 3.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو جو رسوا کر کے ایک SHO سے جو ہے نا اس کو آئیڈیالہ جہد کے سامنے رکھوا رہے ہیں۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، آپ کی نالج میں ہے کہ ہم نے ایک قومی جرگہ کیا، اس قومی جرگے میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ اس میں متفقہ ایک ریزولوشن پاس ہوا، صرف تحریک انصاف نے نہیں کیا، اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹی سب نے کیا۔ آج تک ایک منسٹر بتائیں کہ اس کی کسی ایک اعلامیے ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا عمل درآمد ہوا ہو، بلکہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایک صوبے کی عوام کی اب تصدیق کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس موقع پہ میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گی وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جی شکریہ۔ میں لاء منسٹر صاحب آپ کو دیتا ہوں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تب بھی غلط تھا تو یہ آج بھی غلط ہے۔ ہم لوگ کچھ سینسبلی چلیں، ہم لوگ عوام کے ایشوز کو دیکھیں، ہم لوگ بیٹھیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں، میں آپ کو اور حکومت کو بٹھانے کو تیار ہوں ملک کی بہتری کے لیے۔ سیاست ایک دن آئے گی ہم ریٹائر ہو جائیں گے، تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہم نے روایت بھی رکھنی ہے، ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے، ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے، اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں۔ تو اس لیے ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ، لیٹ اس یونائٹ ٹوگیدر فار دا سیک آف دا کنٹری۔ جی اعظم صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں بیرسٹر گور صاحب نے جو بات کی، اور انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری سے اس بات کا اظہار کیا کہ پارلیمان کی جو عزت، تکریم، حرمت ہے وہ ہم سب کو عزیز ہے۔ میں ان کا کلیگ اور بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم نے حلف لینے کے بعد جو پہلی بات کی، جب 2022 میں ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے، تاریخ بتا رہی ہے اور تاریخ بتاتی رہے گی کہ آپ لوگوں کا فیصلہ غلط تھا، اسمبلی چھوڑ کے جانے کا، آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ اگر پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے، ایوان کے اندر رہتے، تو معاملات شاید اس حد تک نہ جاتے۔
آپ نے سپیس خود چھوڑی. آپ نے پاکستان کے عوام کا خیر اندیش بننے کی بجائے، خیر خواہ بننے کی بجائے، آپ نے اپنی حکومت کو، اقتدار کو ترجیح دی اور آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا کے کہا کہ ہم نہیں کھیلتے، جائیں. سیاست یہ نہیں ہے. سیاست اور فسطائیت میں ایک ہی فرق ہے کہ سیاست میں آپ دلیل سے، ڈائیلاگ سے قائل کرتے ہیں، فسطائیت میں کہتے ہیں کہ طاقت سے کریں گے، بزور بازو کریں گے، ڈنڈا سے کریں گے. نہیں چلے گا. خورم صاحب سنیں، ہم بڑے آپ ماشاءاللہ میرے وکیل بھائی ہیں، چھوٹا بھائی ہے، سنا کریں. لقمے دینے سے تاریخ نہیں بدلے گی. لقمے دینے سے یہ بھی نہیں بدلے گا کہ اس کرسی کو، جس کو آج آپ جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، ایک آئینی عمل کو روکنے کے لیے اس کرسی میں بیٹھ کے آپ نے منتخب ایوان تحلیل کر دیا تھا، 2 منٹ میں تحلیل کر دیا تھا. یہ تاریخ معاف نہیں کیا کرتی. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ملے گی، جو ادھر سے ہوئی ہے ان کی معافی بھی نہیں ملتی ہوتی. اور ہسٹری از آلویز ویری ریکلیس. یہ آئینہ ہوتا ہے، وہی منہ نظر آتا ہے جو لے کے جاتے ہیں آپ اس کے سامنے، وہی کرتوت نظر آتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں. تاریخ کو جج کرنے دیں. لیکن میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں. پاکستان چلے گا تو عمران خان کو بھی آس رہے گی کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے. پاکستان رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، دیگر جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کریں گی. اور ملک کو چلانے کے لیے یہ وہ جنکچرز ہوتے ہیں تاریخ میں جہاں پہ آپ کو اکٹھے مل کے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، نہ کہ آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا. لوگوں نے احتجاج ضرور کیا لیکن اس کی لمٹس تھی، اس میں رہ کے کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. آگ لگی ملک میں، پارٹی رہنما آگے آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا ملک کو چلنے دو. میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اقتدار سے نکال کے باہر کیا گیا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے، سرکاری گاڑیاں لے کے، سرکاری شب شبا کے ساتھ، سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے. میں، اسد قیصر صاحب میرے بھائی ہیں، میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اسپیکر کی چیئر پہ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے. 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے. ہاں، غیر آئینی عمل یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے، سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد پہ حملہ کرے، وہ غیر آئینی ہے. معافی دیجیے گا مجھے ان باتوں کی، لیکن یہ باتیں ہمیں کرنی ہیں. آج ہمیں ایوان میں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ کر لیا نا، 2 ممبران نے آپ کے پاس سے بات کر لیا، دیٹ از گڈ انف. یہاں سے بھی ایک نے بات کیا. نہیں دے سر، آپ ساری باتوں کا جواب دیں. اسپیکر صاحب، میں صرف یہ ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کرتا ہوں کہ پہلے غلطیاں بہت ہو چکی ہیں. غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں اپنے دور اقتدار میں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے. لیکن انٹروسپیکشن بھی کسی چیز کو کہتے ہیں نا. اپنے دامن میں بھی ہم نے جھانکنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہوتا رہا تھا اس پہ ہم نے اس لائن کو کراس نہیں کیا، اور کرنا چاہیے بھی نہیں. وہ مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا کہ اقتدار کا لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے ہجے اور حصے کیا ہیں. اسی میں سارا سب کیا اس ملک کی سیاست کا، کہ جب آپ اقتدار سے نکل کے، جب وہ کہتے ہیں جی پہلا ہٹ جاتا ہے تو پھر سیدھا دار نظر آتا ہے آپ کو. ہمیں یہ فلسفی چینج کرنا ہے، اور یہ ایک جماعت چینج نہیں کرے گی، یہ سب نے مل کے چینج کرنا ہے. ہم تو وہ آشفتہ سر ہیں جنہوں نے وہ مٹی کی محبت میں وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. یہ جو شہادتیں اور قربانیاں یہاں بیٹھی 2 جماعتوں نے بھی دی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں. جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہیں. ٹھنڈی زمینوں کے اوپر ہمارے بزرگوں کو بھی سلایا گیا اور ان کی بھی بے توقیری کی گئی. ہسپتالوں سے گرفتاریاں یہاں سے بھی ہوئی ہیں، لیکن ان باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. آگے کی سوچے سر، چلیں آگے چلے. سر، میں الیکشنز کی بات بار بار ہوتی ہے. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ 2013 میں بھی یہی کہا گیا.
آپ کے کہنے کے اوپر دھرنے دینے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے بعد پاکستان کے غیر متنازع ترین چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے انکوائری ہیڈ کی. آپ کی خواہش کے مطابق انکوائری کمیشن بیٹھا, ایک باعزت منصف بیٹھا اور انہوں نے وہ کلین چٹ دی. تو پھر کیا نکلا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں تھا آپس میں بیٹھتے؟ ابھی بھی آپ روز 2024 کی بات کرتے ہیں, فروری کے الیکشنز کی. آپ نے 90 سے زیادہ پٹیشنز کی ہیں, 70% سے زیادہ اس میں سے فیصلہ ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا میں جو لوگ جیتے ہوئے ان کے حق میں ہو رہا ہے, سندھ میں جو جیتے ہیں, پنجاب میں جیتے ہیں, جہاں پہ 1-2 حلقوں پہ نظر آیا وہاں پہ ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں. تو بھائی ایک لیگل آئینی میکنزم ہے, یا تو آپ پھر اس کو نہ مانتے, آپ بیٹھتے نہ. تو خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں. 25-26 کروڑ لوگ اس ملک میں بستے ہیں. آنے والی نسلیں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا سبق لے کے جاتے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں کہ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کریں کہ ہمیں سولوشن کیا ہے. میں سر پھر دہرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہے, ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کا ایک اسلوب ہے, اور اسلوب یہ ہے کہ آپ نے مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے ہیں, طے کرنے ہیں. جو میں نے عرض کی ہے, چڑھائیاں کرنے سے, جلوس لے کے آنے سے, دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے سر. ایوان انشاءاللہ یہ پاکستان کے عوام کا منتخب ایوان ہے, یہ اسی طرح رہے گا. ہم سر حاضر ہیں, آپ جب بلائیں گے ہم آئیں گے. آپ کی جو ہدایت ہوگی اس پہ عمل ہوگا. یہ حکومت کی کمیٹمنٹ. اب آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیے, آج ہی بیٹھ جائیے, ذرا ان سے بات کیجئے تاکہ اسد صاحب آپ نے بھی بات کی, گوہر صاحب نے بھی بات کی, نور عالم صاحب نے بھی بات کی, اعظم صاحب اور رفیع اللہ صاحب نے. میرا خیال ہے گفتگو بہت ہو گئی ہے, اور ہر ایک نے اینڈ میں بات ایک ہی کی ہے کہ جی بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں, ملک کے مسائل حل کریں. اب ہم کوشچن آر پہ آ جاتے ہیں. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. نہیں بس ہو گیا, پلیز, نہیں ہو گیا. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. جی کوشچن نمبر 3. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. تھینک یو اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 3 میرا جو کوشچن ہے وہ اس کا بیسکلی جو ہمارے یہاں فلائٹس ہیں, ہم کراچی سے اسلام آباد سے کراچی کنٹینیوسلی ایوری ویک ہمارا آنا جانا ہوتا ہے سر. اس میں جواب دیا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایئر بلو بھی چاہے فرائی جینا ہو یا PIA اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کینسل کر دی جاتی ہے, اور ہم ایمرجنسی میں اگر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فلائٹس جو ہیں کینسل ہوتی ہیں. اور جو جواب دیا گیا ہے کہ جی 25,000 کرایہ ہوتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. کرایہ جو ہے اس کا کوئی لمٹ نہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے اس اہم خبر سے. پاکستان میں VPN کو PTA کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی ہے, اور بغیر اجازت VPN کا استعمال قانون کی خلاف ورزی ہے. غیر رجسٹرڈ VPN کو دہشت گرد, غیر ملکی ایجنٹس, مجرم اور انتہا پسند گروپ آن لائن پوشیدہ رہنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ ان غیر قانونی VPNs کو حملوں کی منصوبہ بندی کرنے, افواہیں, پروپیگنڈا پھیلانے, غیر قانونی سرگرمیوں کی حمایت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. غیر مصدقہ یا غیر رجسٹرڈ VPN استعمال کرنے سے آپ کا ڈیٹا ہیکرز اور آن لائن حملہ آوروں کے لیے محفوظ نہیں رہتا. تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں VPN کو PTA کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی ہے, اور بغیر اجازت VPN کا استعمال قانون کی خلاف ورزی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. چیئرمین پاشا IT سجاد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے نیوز کو وقت دیا. سر کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ اب پاکستان میں VPN کو PTA کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ہمیں بہت ساری آپشنز دی ہیں VPN کی PTA نے, جو کہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ وہ VPN استعمال کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی VPN استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ اس کے لیے اپنا جو IP ہے اس کو وائٹ لسٹ کر کے جو مرضی VPN استعمال کریں. تو ایز سچ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریکٹیکل بندش نہیں ہے جی. اور یہ بہت ضروری ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور آج کل کی دنیا جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں جنگ صرف فزیکل نہیں ہوتی, صرف کائنیٹک جنگ نہیں ہوتی, سائبر وار بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. تو سائبر اور ڈیجیٹل ڈومین میں بھی جنگ ہوتی ہے, اور ہماری نیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ڈیجیٹل فرنٹیئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے قوانین بہت ضروری ہیں جی.
جی اچھا سجاد سید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ غیر مصدقہ یا غیر رجسٹرڈ وی پی این استعمال کرنے کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں جو صارفین ہیں خصوصی طور پر ان کے لیے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت سمپل بات ہے، یہ کہا جاتا ہے، بڑی پرانی سینگ ہے کہ if something is free then you are the product. تو اگر کوئی آپ کو فری میں وی پی این دے رہا ہے تو آپ کو، یا کوئی بھی سروس دے رہا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ پیسے کہاں سے کما رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ. اگر اتنا بڑا انہوں نے انفراسٹرکچر لگایا، سارا کچھ فری میں دے رہا ہے، تو کچھ تو بیچ ہی رہنا، پیسے کیسے کما رہا ہے. تو جنرلی بہت سارے ہمارے دشمن بھی یہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. وی پی این اگر آپ نے ان رجسٹرڈ اپنے پاس انسٹال کر لیا تو آپ کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تو وہ آپ کو ہیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کی ساری انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے بینکنگ ریکارڈز ہو سکتے ہیں، آپ کے واٹس ایپ ہو سکتے ہیں، آپ کی پرائیویٹ تصاویر وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو ریناؤنڈ وی پی این ہے یا جو گورنمنٹ اپرووڈ وی پی اینز ہیں، آپ انہی کا استعمال کیا جائے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو اہم انیشیٹو لیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا، کب سے اس کا اطلاق ہو جائے گا؟ تو یہ اس وقت بہت سارے 6-7 کمپنیز کو وی پی این جو ہے وہ رجسٹر کر کے دے چکی ہیں. تو ان کی لسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ، وہ آپ آج بھی یوز کر سکتے ہیں. جی اٹس ایپلیکیبل ایز وی اسپیک. جی اور سر یہ بھی فرمائیے گا کہ ایسے صارفین جو یہ جیسے ہم نے بھی پہلے بات کی اور آپ نے بھی ذکر کیا، غیر مصدقہ جو پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو یہ وی پی این یوز کریں گے، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ظاہر ہے سم تھنگ از فری یو آر دا پروڈکٹ، وہ والی بات ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ایسے صارفین کے خلاف؟ ابھی تک اس کے خلاف جو قوانین ہیں اس کا I would not be the right person to answer that question جی، بٹ وہ تو میرا خیال ہے کوئی لیگل ہی لوگ آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. بٹ میں تو ایک لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے کمپنی اینڈ بزنس پرسپیکٹو، میں سب کو یہی گائیڈ کروں گا کہ جو بھی پی ٹی اے کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو ضرور فالو کریں. کمپنیز کے لیے یہ گائیڈ لائنس ہیں کہ یا وہ اپنے آئی پی کو وائٹ لسٹ کریں یا وہ رجسٹرڈ پی ٹی اے کو استعمال کریں، رجسٹرڈ وی پی اینس کو. اور اگر اس میں بھی پی ٹی اے کے ساتھ ہماری ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ بات ہوتی ہے، اگر کسی کمپنی کو یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے استعمال کرنے میں، تو پی ٹی اے کی ہیلپ لائن اویلیبل ہے. دے آر ویری اوپن ٹو اس. وہ پاشا سے کوآرڈینیٹ کریں، پی سیپ سے کوآرڈینیٹ کریں یا پی ٹی اے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کریں، تو ان کا مسئلہ فوراً آن پرائرٹی حل ہو جاتا ہے. چیئرمین پاشا آئی ٹی سجاد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں، پاکستان میں وی پی این کو پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹر کرنا لازمی ہے اور بغیر اجازت وی پی این کا استعمال قانون کی خلاف ورزی ہے. ویلکم بیک. بریک کے بعد بات کریں گے گزشتہ رات کراچی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں. شہر قائد میں انتظامیہ کی نااہلی سے ایک اور سانحہ، 3 سالہ بچہ کھلے مین ہال میں گر گیا. 14 گھنٹے بعد ننھے ابراہیم کی لاش نکال لی گئی. ریسکیو آپریشن میں شدید کوتاہیاں دیکھنے میں آئیں. اہل خانہ نے اپنی جیب سے پیسے دے کر مشینری منگوائی. 14 گھنٹے بعد کے ایم سی فائر اینڈ ریسکیو افسر نے دعویٰ کیا کہ بچے کی لاش کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکالا گیا، جبکہ وہیں پر موجود ایک نوجوان نے کہا بچے کی لاش اس نے نکال کر حوالے کی، جسے مبینہ طور پر ریسکیو اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا. ابراہیم کے دادا کا کہنا تھا حکمرانوں کو دنیا اور آخرت میں جواب دینا ہوگا، یہ ان کا بھی بچہ ہو سکتا تھا. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران سہیل. روشنیوں کے شہر میں ایک اور المناک سانحہ، ہر آگ اشکبار فضا سوگوار. گزشتہ رات نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹوں کے بعد نکال لی گئی. کے ایم سی کے ریسکیو آفیسر ہمایوں خان نے دعویٰ کیا کہ بچے کی لاش کو آپریشن کے دوران برآمد کیا گیا. بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے یہ سر سید کالج کے رائٹ ہینڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے ڈبل، اس کے سامنے اسے نالے سے اس کو ریکور کیا ہے. اسی دوران ایک نوجوان تنویر نے بتایا اس نے جائے وقوع سے 1.5 کلومیٹر دور نالے میں بچے کی لاش دیکھی اور اس کو نکال کر حوالے کیا. سید میں ملا تھا، سید میں آگے لینے میں بہت بڑا ہوا تھا نا، میں نے انکل کو اٹھا کے دیا تھا. جابحق بچے کے دادا کا کہنا تھا حکمرانوں کو دنیا اور آخرت میں جواب دینا ہوگا. ابراہیم کی جگہ ان کا بھی بچہ ہو سکتا تھا. ہم ساری رات وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو اور یہ جو آپ کا میئر ہے اس کو بھی ہم میڈیا کے ذریعے ان کو پیغام پہنچاتے رہے کہ خدا را یہاں پر آپ کا کوئی کالز بھی کیے ہیں، لیکن اس محکمے نا بے حس محکمہ ہے،
ان की कानों पे जूं नहीं रेंगी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर का कहना था वाकये की इंक्वायरी करवाई जा रही है। मेन होल कब से खुला था, लाइन किसकी थी, ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी थी। मखसूस किस्म के जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन डिपार्टमेंट जिनकी तरफ की गफलत होगी उसके ऊपर बिल्कुल सख्त किस्म की कार्रवाई को इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा। इलाका मकीनों का कहना था कि 14 घंटे तक नीपा पर सूरत-ए-हाल कशीदा रही, लेकिन कोई हुकूमती शख्सियात, मेयर, डिप्टी मेयर या टाउन इंतजामिया ने जाए वक़्वा का दौरा करना भी पसंद न किया। ये आम लोग मोहल्ले वाले यहाँ आके जमा हुए हैं ताकि अपना एक बच्चा बचा सके, कराची का बच्चा। कोई काम नहीं हो रहा, बस ये जगह जगह खुदाई हो रही है। इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ भाई, आगे और भी बच्चे हैं। इंतजामिया ने इब्राहिम की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन बाकिर रजा के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। ये वाकया मुजरिमाना गफलत है, जो भी मुलविस होगा उसे सजा मिलेगी। इस पर बहस में नहीं जाऊंगा। काउंसलर कौन है और टाउन किसका है, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने कोताही की तो सजा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लिया और तहकीकात का हुक्म दिया है। अफसोस होता है ऐसे मौके पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जहाँ बहक मासूम बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार भी किया। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहां पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेयर कराची का मैनहोल वाक़े की तहकीकात का ऐलान। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बदकिस्मती से मैनहोल वाक़े पर सियासत की जा रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैनहोल था, तहकीकात कर रही हैं। वाटर बोर्ड कारपोरेशन को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अगर अमले की कोताही साबित हुई तो ज़रूर एक्शन होगा। मैनहोल में गिरने वाले मुतासरा ख़ानदान से इजहार अफसोस करता हूँ। 1 साल में 88,000 से ज़ायद मैनहोल के कवर लगाए। के ऊपर केएमसी भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो रहा था तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे बीआरटी का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुजर रहा है। ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। कराची में बच्चा मैन होल में गिरने के वाक़े के पीछे सिंध हुकूमत की नाअहली है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि मैन होल से हलाकतों को नहीं रोक सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है जिससे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। कराची का बुरा हाल है, हर रोज़ अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं अवाम के साथ मिलकर कराची को कब्ज़ागिरों से निजात दिलाएंगे। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए हैं। मेयर कराची का सारे इदारों पर कब्जा है, फिर भी बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं। ये जो बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, सारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मरम्मत करता हूं, रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात शिकार होते हैं। कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं है, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे तो वो फरमाते हैं कि जनाब ये पैसे आपके पास कहां से आए, ये पैसे किसके पैसे हैं, ये कराची के लोग टैक्स देते हैं
تو 98% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کراچی سے پورے صوبہ سندھ کا. یہ سندھ حکومت اس کا جواب دے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، 3 صوبے افغانیوں کو نکال رہے ہیں جبکہ خیبر پختونخوا حکومت انہیں تحفظ دے رہی ہے. خیبر پختونخوا میں قائم افغان کیمپ ختم کریں گے. افغان باشندوں کے معاملے پر ہمیں کے پی میں مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے ملک ہے، اپنی ذمہ داری نبھائیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، بخوبی علم ہے بم دھماکے کون کرا رہا ہے. اسلام آباد کچہری FCC ہیڈ کوارٹرز کیڈٹ کالج حملے میں افغان شہری ملوث تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی باری بھی آنے والی ہے. بیرون ملک سے سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کو جلد پاکستان لائیں گے. اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. آپ کا نیشنل میڈیا ہے، کوئی چیز غلط چلتی ہے کیمرہ میں کمپلین ہوتی ہے، کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے، جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے. چند دن پہلے FCC ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ بمبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلے. اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے. جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ وار جو تھا وہ افغان تھا. پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے اس میں افغان ملوث ہیں یا خودکش حملہ وار تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں. ہم اگلے ہفتے سے یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے SHO لیول پہ ہر SHO کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں افغانس ڈھونڈنے ہیں، جو انلیگل افغانس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے. اس میں کسی قسم کی آلریڈی میسو اسکیل میں جا رہا ہے اور ہم KP کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں. سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آرٹس کونسل کی جو سپورٹ گورنمنٹ سندھ کرتی رہی ہے تاکہ اس صوبے میں، اور ابھی مجھے منسٹر صاحب بتا رہے تھے ہمارے ذوالفقار شاہ صاحب کلچر منسٹر، کہ جتنے ایونٹس، اور مجھے پتہ ہے میرے خیال ہے کوئی ہفتہ نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ یہ مجھے کہیں انوائٹ نہیں کرتے. obviously I can't be in so many places، لیکن انہوں نے پچھلے 1 سال میں جتنے ایونٹس کلچر کے سلسلے میں 1-1.5 سال جو ہوا ہے ہمیں کیے ہیں، شاید پورے ٹائم میں اتنے ایونٹس نہیں ہوئے ہوں، اور میں ان کی محنت جو کر رہے ہیں اس کا بھی شکر گزار ہوں. میں ایک بار پھر اسپیشلی دی children that I met with Down syndrome, I was supposed to come and see your performance. Unfortunately, I could not make it on that day, but I'm sure you must have enthralled the audience here and everybody must have enjoyed your performance. So, میں ان کو باقی جو the artists who have come from other countries, whoever cannot understand Urdu, I'll just once again thank you for coming over, and I hope you are enjoying yourself here and you're able to perform and you're getting the right stage to perform here in Karachi. I'm also grateful to the Consul General of Iraq, and he said Consul General of Japan is also here, right there. Okay, thank you very much, and I'm sure the other diplomats must be coming on other days, especially during the days when the countries are being represented here. So I'm grateful to Almighty Allah for bringing the City of Lights back to life, and Karachi, which was always known, the Director of Alliance Francaise, thank you very much for coming over and thank you for all your support. I've just seen the mural here. Okay. So, I thank all of you. Inshallah ta'ala, the few days that they're remaining. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، امریکی جریدے فوربس میں ستھرا پنجاب پروگرام کے چرچے، بیسٹ سیلنگ رائٹر اور کالمسٹ پال مکیم ستھرا پنجاب پروگرام کے موترف نکلے. رپورٹ کے مطابق 8 ماہ کی قلیل مدت میں 130 ملین لوگوں کے لیے صفائی کا منصوبہ بنانا اور چلانا حیران کن ہے.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब सफाई, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में नई तारीख रकम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया मरीम नवाज ने 75 सालों का मसला चंद माह में हल कर दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहात का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ है। तहकीकाती कॉलम में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पंजाब कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल चुकी है। 8 माह की कलील मुद्दत में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरान कुन है। तहकीकाती रिपोर्ट के राइटर पॉल क्लीन ने CEO बाबर साहबदीन से गुफ्तगू का हवाला भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताइज फौरी सामने आने लगे हैं। हुकूमत पंजाब की टीम की काविश मिसाली है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है पंजाब सफाई, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में नई तारीख रकम कर रहा है। सुथरा पंजाब विजन के तहत 70 अरब रुपए की जदीद AI और मशीनरी सूबे के हर शहर में सरगर्म है। 1.5 लाख से जायद ग्रीन जॉब्स तख्लीक पंजाब वेस्ट को वैल्यू में तब्दील करने वाला मुल्क का पहला सूबा है। यह मंसूबा सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक बड़ा इनकलाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया मरियम नवाज ने 75 सालों का मसला चंद माह में हल कर दिया है। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहात का फर्क खत्म कर दिया है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। मैंने पहले भी कहा था 26 नवंबर को आपकी तड़ी लगाएंगे तो फेंटल लगेगा और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। आपके पास एक ही रास्ता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी के पास जाएं। हर मसले की चाबी सदर के पास होती है। फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला धरने और मरने वाली बातें करेंगे तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर राज सामने पड़ा हुआ है। सुहेल अफरीदी ने अगर बानी PTI से मुलाकात करनी है तो दीवार में सर ना मारें, सर फटेगा। वज़ीर आज़म और सदर से जाकर मिले, मसला हल हो जाएगा। आपके पास एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो क्या लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था क्योंकि मैंने नई बात सुनी थी जो मैंने आज तक अल्लाह की मदद से कहा है। देखिए इसके लिए कोशिश हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़ के चले, अपने सूबे को गवर्न करे और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिल फौर हरकत में आएगा। शहरियों से अपील है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा मत बने। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान राना से। उस्मान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज है, जबकि दफ़ा 144 के तहत किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे के जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जबकि उस पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उस हवाले से ये जिला इंतजामिया की जानिब से आगाह किया गया है कि किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं, जो भी एहतजाज करेगा इजाज़त लेगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में मनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान CCD और मनशियात फरोशों के दरमियान 16 मुकाबले किए गए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इससे मुतालिक। जी देखिए, मंशियात से पाक पंजाब के हवाले से इस CCD जो है कार्रवाइयाँ कर रही है और इस कार्रवाइयों के दौरान जो पिछले 24 घंटों के दौरान 24 मुकाबले हुए हैं मंशियात फरोशों और CCD के दरमियान। इन मुकाबलों में
मुबैना तौर पर 16 मंशियात फरोश जो है वो जहाँ बहक हुए हैं। जो मुकाबले हुए हैं वो कामों की नौशहरा विरका वजीराबाद और सियालकोट के इलाके में हुए हैं। 2 जो मंशियात फरोश थे वो कामों के इलाके में थे, जिनकी जो है 8 मुकदमात में। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।